اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سیرہ، جب بھی انسان سیرہ کو اسٹڈی کرتا ہے تو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں احادیث کے ڈفرینٹ کانٹینٹس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ روایات میں ملتے ہیں۔ جب میں نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا تو اس میں مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بہت ساری حدیثیں میں نے مطالعہ کیا، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ یہ کون تھے حضرت ابو ہریرہ، اور ان کا یہ کیا تھا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے یہ اتنی زیادہ ان کے پاس نالج تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے پھر ان سے مروی باتیں آگے پہنچاتے تھے۔ یہ کون تھے یہ؟ تو ان کو اسٹڈی کرنے کا مجھے ایک موقع ملا، ایک کتاب مجھے ملی جس کا نام ہے انوار صحابہ اور صحابیات۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں مجھے ان کی ڈیٹیل ملی الحمدللہ۔ تو آج میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ محبوب المرسلین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام جو تھا وہ عبد الرحمن تھا، جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے رکھا تھا۔ اس سے پہلے ان کا نام تھا عبد الشمس، تو یہ تھا ان کا پہلا نام تھا۔ جب اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے تو ان کا نام تھا عبد الرحمن، اور انہوں نے ہجرت کی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف، اور یہ ریوڑ چڑھاتے تھے، ان کا ریوڑ تھا جس کو چڑھاتے تھے۔ اچھا، ایک انٹلیکچوئل بات ہے کہ ریوڑ چڑھانے سے یا بکریوں کو چرانے سے آپ کے اندر اسٹریٹجی ڈیسیجن میکنگ آتی ہے، وار اسٹریٹجیز ڈیسیجنز آتے ہیں آپ کے اندر۔ تو یہ چرانا اور یہ کرنا ایک بہت ہی حکمت تھی اس کے پیچھے بھی، تو وہ یہ کرتے تھے۔ اور پھر لیکن جب وہ مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا تو اس دن سے لے کے اب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے، ان سے دین اور تدریس کی باتیں سیکھتے رہتے تھے۔ تو یہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام تھا عبد الرحمن، ان کا نام رکھا گیا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اچھا، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ان کا نام ابو ہریرہ کیوں رکھا گیا تھا۔ ایک واقعہ میں شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بلی کا بچہ بھی تھا جو ان کی جیب میں تھا یا پاکٹ میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو وہ مسکرا دیے اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہارے اس جیب میں کیا ہے، یہ تو بلی کا بچہ ہے، تو مسکرا دیا۔ اور انہوں نے اتنی محبت دیکھی بلیوں کے ساتھ حضرت ان کی عبد الرحمن کی، تو انہوں نے ان کا نام رکھ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ابو ہریرہ ہو۔ تو ان کا اصل نام لوگ بھول گئے تھے اور ان کو ابو ہریرہ کہہ کر ہی پکارنے لگے۔ تو ایسا ان کا نام اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہی نام ان کا زندگی بھر چلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ایک پیارے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کیں، اور وہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوئیں۔ یہ وہ صحابی تھے جو ہر وقت دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی طمع کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے کافی سارے سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، ان کے ساتھ رہتے تھے مسجدوں میں، محفلوں میں، کہ کسی طرح میں دین کی اور علم کی بات کو سیکھ لوں، اتنا شوق تھا اللہ کی طرف سے ان کو۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں بہت ساری باتیں سیکھتا ہوں دین کی، اور بہت ساری باتیں میں آپ سے سنتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں یہ بھول نہ جاؤں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور وہ دعا کی کہ ایسی دعا کی کہ وہ قبول ہوئی۔ ان کا حافظہ بہت سپیڈی فاسٹر ہو گیا، اور ان کا حافظہ بہت ہی ہائی لیول کا ہو گیا کہ ان کو ہر بات یاد رہنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جاتی تھی، اور وہ فوراً ان کو دیکھتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اس میں ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور وقت کا کوئی بادشاہ تھا، تو اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کچھ احادیث لکھوائیں اور پھر ان کو وہاں سے بھیج دیا۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد اسی بادشاہ وقت نے ان کو دوبارہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ جو احادیث تم نے بتائی تھیں اب وہ دوبارہ بتاؤ۔ تو انہوں نے ایگزیکٹ ٹو دی پوائنٹ وہ حدیث دوبارہ اسی بادشاہ وقت کو بتائیں، اور وہ حیران رہ گیا کہ واقعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور ان کا حافظہ
بہت زیادہ حافظہ ان کا تیز ہو گیا تھا اس دعا سے، اور اب تک وہ حدیث جس طرح 10 سال پہلے انہوں نے بتائی تھی انہی الفاظ میں وہ حدیث یہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دین کی تما تھی ان کے اندر، اور دین کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی جو والدہ تھی وہ اسلام قبول نہیں کرتی تھیں، تو حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ ان کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ والدہ تم اسلام قبول کر لو، تو ان کی والدہ نے انکار کیا۔ تو وہ کہتے کہ انکار کیا، تو وہ اس انکار کو سنتے نہ روتے روتے واپس آ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ بے حال ہیں اور بہت ہی وہ پریشان ہیں، تو فرمایا کہ کیا ہوا ہے ابو ہریرہ؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے میری ماں ہے، دین اسلام قبول نہیں کرتی، تو میں ان کے لیے بے چین ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو کہا کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں۔ اب ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نا، تو حضرت ابو ہریرہ جلدی سے بھاگنے لگے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تم کس طرح تیزی سے بھاگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں پہلے جاتا ہوں یا آپ کی دعا پہلے جاتی ہے، تو میں جلدی سے تیزی سے جا کے دیکھتا ہوں کہ میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور واقعی جب وہ گئے تو ان کی ماں اسلام قبول کر چکی تھی، کلمہ شہادت پڑھ دیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ یہ معجزات تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تھرو ہوئے، اور یہ اس لیے بہت ہی پیارے صحابی تھے، ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک یونیک صحابی تھے جن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہر صحابی کی محبت بہت زیادہ تھی۔ یہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، بہت زیادہ قریب تھے۔ ایک یہ تھا کہ ابو ہریرہ پر خاص شفقت اور اعجاز نمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھ پر 3 مصیبتیں ایسی آئیں کہ ان جیسی مصیبتیں کبھی نہیں آئیں۔ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کہ میں ہمیشہ سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن اب جدائی کے دن اور فراق کی راتیں میرے لیے مصیبت عظمیٰ بن گئیں۔ دوسرے خلیفہ المسلمین امیر مظلوم حضرت عثمان کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو میرے دکھے ہوئے دل پر نشتر کا کام کر گیا۔ تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص نشانی توشہ دان کا گم ہونا۔ تو یہ 3 واقعات تھے جن کا ان کو بہت صدمہ تھا۔ اچھا، یہ توشہ دان تھا ان کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک توشہ دان تھا۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے پاس یہ صرف ایک توشہ دان ہے، اس کے اندر چند ایک کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس توشہ دان کو لے آؤ۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس توشہ دان میں پھیرا، تو اس میں سے وہ کھجوریں نکال کر کھاتے رہے، اتنی کھائیں کہ سیر ہو گئے۔ اور پھر جو قافلے کے اور لشکر کے لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ آؤ اس میں سے نکالتے رہو کھجوریں اور کھاتے رہو۔ یہ وہ توشہ دان تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، اور کہتے یہ ان کی وفات کے بعد بھی نا میرے پاس تھا اور میں اس پہ سے سیر کرتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے پھر جب حضرت عثمان کا شہادت ہوئی تھی تو اس دوران پہ یہ توشہ دان نا لٹ گیا تھا، تو وہ گم گیا، پھر ان کو نہیں ملا۔ اس بات کا ان کو بہت دکھ تھا۔ تو یہ ڈفرینٹ معجزات تھے جو ان کو ملے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ اس کے اندر کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک دفعہ مروان حاکم مدینہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ احادیث قلم بند کروائیں۔ حاکم مدینہ تھے یہ۔ ایک برس کے بعد بھی مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر اسی ذخیرہ حدیث کو سنانے کی فرمائش کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث کو دوبارہ دہرایا تو 1 سال پہلے لکھے ہوئے صحیفے سے سر مرفوع فرق نہ تھا، ایک بھر فرق نہ تھا۔ یہ تو مضمون میں فرق تھا اور نہ حدیث کی ترتیب میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ بہت زیادہ تیز کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے اس کے اندر کہ اسلام کی برکت سے ان کا آقا اور حاکم ان کا غلام محکوم بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں برہ بنت غزوان کا نوکر تھا۔ وہ میری تنخواہ صرف یہ تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اور معمولی کپڑا تن ڈھانکنے کے لیے دیتی تھی۔
جب وہ سیر و تفریح کے لیے جاتی تھیں تو یہ ان کی سواری کے آگے آگے جاتے تھے اور ان کی رکھوالی کے لیے تھے، یعنی یہ نوکر تھے ان کے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو یہ تھیں برہ بنتے غزوان، ان سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا، اور کہتے ہیں آج جو ہیں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں مسلمان بیوی ان کی بن گئی تھی، یہ جو پہلے ان کی آقا ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بھی رہ چکے ہیں مدینہ منورہ کے۔ حضرت فاروق اعظم تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ اتنی رقم کیسے جمع ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مملوکہ رقم کے متعلق نہایت معقول اور صحیح تفصیل بیان کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حسن کارکردگی کا پھر دوبارہ انہیں بحرین کا گورنر پیشکش کی بننے کے لیے، لیکن ابو ہریرہ نے دوبارہ اس منصب کے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم سے بدر جہاں بہتر ہیں وہ ملک اور ملت کا کام کر رہے ہیں، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ حضرت یوسف کی طرف تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ خود نبی تھے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے تھے، اور میں مسکین بیچارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا بیٹا ہوں۔ مجھے دو باتوں کا خوف رہتا ہے: صحیح علم کے بغیر کچھ کہہ بیٹھوں، دو بے موقع حکم چلا بیٹھوں اور اس کے نتیجے میں مجھے سزا بھگتنی پڑے اور میری آبرو ریزی ہو اور دنیا اور آخرت کا خسارہ میرے حصے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسے صحابی تھے جن کو بہت خوف تھا قیامت کے دن سے، آخرت کے دن سے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو بحرین کی گورنر بننے کی پیشکش کی تھی حضرت عمر نے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا اس میں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی تھی کرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخصوص کرب نبوی حاصل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سینے کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اپنا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک اچھی طرح دراز کیے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذنو یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ قریب آ جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے بڑھے، پھر جناب نے فرمایا اور قریب ہو جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب ہو گئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جا۔ پھر آپ اتنے قریب ہو گئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے مل گئیں۔ پھر ابو ہریرہ کو کہا کہ بیٹھ جا اور میرے قریب ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت قریب ہو کر بیٹھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی چادر کا دامن اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی۔ جناب نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، میں چند اعمال صالح کی تجھے وصیت کرتا ہوں، مرتے دم تک ان پر عمل کرتے رہنا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، جتنا جی چاہے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعے کے دن غسل کیا کرو، نماز جمعہ کے لیے بہت سویرے جایا کرو، مسجد کے اندر لغو اور بے مطلب کلام سے بچتے رہا کرو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، صبح کی سنتیں ہر حال میں ادا کرو۔ اب اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لو۔ یہ سن کر میں نے وہ کپڑا اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ اعمال صالح میرے لیے مخصوص ہیں یا میں ان کی تبلیغ اور اشاعت بھی کروں؟ جناب نے ان کی تبلیغ کی اجازت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وصیتیں، نصیحتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی تھیں۔ یہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت صحابی تھے، ہر وقت علم کی طمع تھے۔ کہتے اتنے دن فاقوں میں اور بھوکے رہ کے گزارتے تھے، پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب بھی کچھ بھی رسول اللہ کے پاس ہدیاتاً یا کچھ بھی تھوڑا بہت آتا تھا تو ان سب طالب علم کو جمع کرتے تھے اور پھر ان سب کو معجزات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معجزات آتے تھے کہ ان کا کھانا ڈبل ہو جاتا تھا، ان کا پینا ڈبل ہو جاتا تھا۔ اللہ کے
برکت سے، تو پھر وہ یہ سب سیراب کر لیتے تھے۔ علم کی محفلوں میں کھانے کھلانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرنے والے اور آخرت کو یاد رکھنے والے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ اچھا، یہ کہتے تھے، یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تو 60 سال کی عمر میں وفات دے دی، یہ دعا کرتے تھے۔ وفات کے وقت حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے کہ کسی نے دریافت کیا کیوں روتے ہو؟ فرمایا ایک طویل اور وحشتناک سفر درپیش ہے اور سامان سفر کی کمی ہے۔ آپ 58 ہجری میں 78 برس کی عمر میں وفات پا گئے، داخل جنت ہوئے، اور مدینہ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مدینہ میں ان کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موت سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ان کی مزاد پرسی کے لیے آئے تو ان کو صحت کی دعا دے دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے صحت کے لیے دعا مت کرو میرے لیے، اور آئندہ بھی نہ کرنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر موت اور زندگی میں اختیار دے دیا جائے تو تم فوراً موت کو اختیار کر لینا، کیونکہ ایسا نازک دور آنے والا ہے کہ ایک انسان قبرستان سے گزرتے ہوئے دیکھے گا کہ قبر کھود دی جا رہی ہے اور میت قبر کے قریب رکھی ہوئی ہے۔ وہ گزرنے والا مسلمان آرزو کرے گا کہ کاش اس جگہ میری قبر ہوتی اور اس مرنے والے کی جگہ میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ آئی ہوپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے میں کچھ ہیلپ آؤٹ ہوئی ہوگی کہ آپ ان کو سمجھیں۔ آج میں نے ایک صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث پڑھی ہے، یہ 1897 حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور روزہ داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والوں کو صدقے کے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جس سے ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے قطعی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اہل جنت میں سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہوں گے۔ فرشتے انہیں جنت کے ہر دروازے کے اندر آنے کی دعوت دیں گے، بے شک۔ اللہ اکبر۔ I hope this all literature help you to enhance your information regarding to Islam, regarding to Sahaba. Hope for the best. Jazakallah khair. Allah Hafiz.